السلام علیکم. آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ بیس کر رہا ہے اوپرینٹ کنڈیشننگ کے ڈفرینٹ جو کانسیپٹس ہیں ان پر. تو آج اس اسپیسیفک لیکچر میں ہم پازیٹیو ری انفورسمنٹ کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. اسی سے ریلیٹڈ پارٹ 2 میں آپ کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ کا کانسیپٹ ملے گا اور پارٹ 3 میں آپ کو پنشمنٹ کا کانسیپٹ ملے گا. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ری انفورسمنٹ کی ڈیفینیشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ری انفورسمنٹ کوئی ایسا پروسیس ہوتا ہے جو کہ انکریز کرتا ہے کہ آپ نے جو بیہیویئر کیا وہ فیوچر میں بھی کنٹینیو رہے. تو یہ ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. یعنی ری انفورسمنٹ سے آپ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے. 3 طرح سے ہم اپنے بیہیویئر کی کانسیکوینسز کی بیسس پر بیہیویئر کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں یا بیہیویئر ویک ہو سکتا ہے. تو ری انفورسمنٹ سے بیہیویئر اسٹرینتھن ہوتا ہے جس میں پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ آ جاتی ہے. اور پنشمنٹ کا کانسیپٹ جب اسٹڈی کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ پنشمنٹ سے آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ ویک ہوتا ہے. پازیٹیو ری انفورسمنٹ انکریز کرتا ہے پروبیبلٹی کو کہ آپ کا جو پریویس بیہیویئر ہے وہ آگے فیوچر میں بھی ہوگا. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, اس نے اچھا بیہیو کیا تو اس کے اچھے بیہیویئر کے نتیجے میں اس کو ریوارڈ دیا گیا. ریوارڈ دینے سے یہ ہوا کہ وہ بچہ اچھا بیہیویئر فیوچر میں بھی کنٹینیو کرے گا. مطلب یہ کہ پہلے رسپانس آیا ایک اسپیسیفک چائلڈ کی طرف سے, اس کا اچھا بیہیویئر, دین ریوارڈ کیا گیا, کوئی اسٹیمولس پریزنٹ کیا گیا, اینڈ دین اس کا یہ بیہیویئر جو ہے وہ فیوچر میں بھی پھر کنٹینیو کرے گا. تو دس از کالڈ پازیٹیو ری انفورسمنٹ. یہاں پہ ڈفرینٹ ایگزامپلس کوٹ ہوئی ہیں. اس میں سب سے پہلی ایگزامپل یہ لکھی ہوئی ہے کہ 1960 میں کچھ پری اسکول ٹیچرس تھے. انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ تھی جو بہت زیادہ شائع تھی, اپنے ٹیچرس کے ساتھ ٹھیک تھی لیکن اپنے کلاس میٹس کے ساتھ وہ نہیں کھیلتی تھی. تو ٹیچرس نے یہ دیکھا کہ وہ بچی جو تھی وہ ٹیچرس کی اٹینشن لیا کرتی تھی. تو ٹیچرس نے یہ پلان کیا کہ اس کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے تھرو اس کو ڈیل کیا جائے. تو انہوں نے یہ کیا کہ اس بچی کو جب وہ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ کھیلتی تھی تب صرف اور صرف اس وقت اٹینشن جو ہے وہ پے کرتے تھے, اور جب وہ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ نہیں کھیلتی تھی تو اٹینشن نہیں دی جاتی تھی. مطلب یہ کہ اس کا جو ریوارڈ ہے وہ ایسوسیٹ کر دیا گیا کہ جب وہ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ کھیل رہی ہے. اس سے یہ ہوا کہ جب وہ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ کھیلتی تھی تو اس کے شائنس آہستہ آہستہ جاتی رہی, اور یہ جو اٹینشن ہے وہ اس کو ایز اے ریوارڈ ملتی تھی ٹیچرس کی طرف سے, اور اس کا بیہیویئر پھر پلینگ بیہیویئر جو اپنے کلاس میٹس کے ساتھ ہے وہ انکریز کر گیا. تو اس طرح سے ایک شائنس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے کسی بھی انڈیویجول کے اندر. دوسری ایگزامپل لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے, کسی ٹیچر نے کلاس میں فنی اسٹوری سنائی ہے اور بچے بہت محظوظ ہوئے ہیں اس سے, تو وہ ٹیچر یا کوئی اسٹوڈنٹ اس چیز کو آگے بھی کنٹینیو کرے گا. کبھی فری پیریڈ ہو تو اسی طرح سے فنی جوکس یا اسٹوری سنا کے محظوظ کر سکتا ہے. دین تھرڈ ایگزامپل لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے کویشچن پوچھا ہے ہینڈ ریز کر کے بہت ویل مینرڈ انداز میں, اور ٹیچر نے اس کو اس کے کویشچن پوچھنے پہ پریز کیا ہے, تو اس اسٹوڈنٹ کا یہ بیہیویئر کہ وہ اور سبجیکٹ کی کلاسز میں بھی اور آئندہ بھی اسی طرح سے کویشچن پوچھے گا. تو اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے اگر سوال کریں تو ان کو ڈانٹ بھی دیا جاتا ہے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ سوال کرنا پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. جب بچہ سوال کرے اس کا بہت پراپر طریقے سے جواب دینا چاہیے. اس کے بعد اب ہمارے پاس آ جاتی ہیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ کس طرح سے ہم ڈفرینٹ سیٹنگز میں یوز کرتے ہیں. جیسے کہ گھروں میں بچوں کے بیہیویئرس, اچھے بیہیویئرس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے پازیٹیو ری انفورسمنٹ یوز کی جاتی ہے. جیسے بچوں کا زیادہ سے زیادہ کیا کام ہوگا کہ وہ اپنے جو اسکول بیگ ہے اس کو جگہ پہ رکھیں, اپنی چیزیں جگہ پہ رکھیں, اپنا ہوم ورک ٹائم سے کمپلیٹ کریں, جو انہیں کھانے کو دیا جا رہا ہے وہ پراپر اپنا میل لیں اور پراپر ٹائم پہ لیں کھانا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کے جو بیہیویئرز ہے ان کو بہتر کرنے کے لیے ری انفورسمنٹ یوز کی جا سکتی ہے. جیسے کہ بچوں نے اپنا ٹائم کمپلیٹ کر لیا, کام کمپلیٹ کر لیا ٹائم سے,
اور اپنے جو بھی ٹاسک ان کو اسائن کیے گئے ہیں وہ ٹائم سے کر لیے تو ان کو ایز اے ریوارڈ ان کی کسی فیوریٹ کارٹون دیکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، یا پھر ان کے فیوریٹ ٹوائے یا فیوریٹ کوئی چیز وہ کھاتے ہیں وہ لا کے دی جا سکتی ہے. دین ان کو کسی ایسی جگہ لے جایا جا سکتا ہے جو وہ پسند کرتے ہیں جانا. تو اس طرح کی جو ری انفورسمنٹ ہے وہ بچوں کے پازیٹیو اچھے بیہیویئرس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے گھروں میں. دین کلاس روم میں ایک ایگزامپل پہلے بھی کوٹ کی اور 3 ایگزامپلس یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہیں کہ جیسے پلے گراؤنڈ میں اگر بچے گند نہ مچائیں ڈالیں اور ریپرز جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ہی ڈالیں تو ان کو جو ہے وہ ری انفورس کیا جائے صفائی رکھنے پر. یا پھر لائبریری میں جیسا کہ وہاں پہ بیٹھنے کا بھی ایسا ہی ہے کہ وہاں خاموشی سے بیٹھا جائے اور اگر بچے واقعی خاموشی سے بیٹھیں تو ان کو ری انفورس کیا جا سکتا ہے. ری انفورسمنٹ کے بہت سارے طریقے ہیں. ریوارڈ آپ کسی بھی فارم میں دے سکتے ہیں. ریوارڈ ان دا فارم آف کلیپنگ بھی ہو سکتا ہے. ریوارڈ ان دا فارم آف اسمائل ہو سکتا ہے. اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور ٹیچر نے اسمائل کر دیا ہے بچے کے لیے تو وہ بھی ریوارڈ کی حیثیت رکھتا ہے. یا کوئی ٹینجیبل چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی گفٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اسٹوڈنٹ اگر اپنی پرفارمنس ان کی بہتر ہوتی جا رہی ہے اور تو وہ آپ ان کو کوئی جو بہت بیسٹ پرفارمنس شو کرے ایک ویک کے اندر یا ایک منتھ میں تو اس کو ریوارڈ کیا جا سکتا ہے اسٹوڈنٹ کو. دین ہمارے پاس ورک پلیس میں بونسز یوز ہو سکتے ہیں ایز اے ریوارڈ کہ جو امپلائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کو کچھ منتھس کے بعد بونس دے دیا جائے اور تاکہ وہ جو ہے اور بہتر پرفارمنس شو کریں فیوچر میں. یا ان کو کچھ لیوز دے دی جائیں، چھٹیاں ان کی تھوڑی زیادہ کی جائیں اور فیسلٹیز پرووائڈ کر دی جائیں ان کے اچھے کام کے رزلٹ میں. تو یہ بونس کی حیثیت رکھتا ہے ورک پلیس پہ. اور بھی ایگزامپلس یہاں پہ کوٹ ہوئی ہوئی ہیں. اچھا، پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا یہ کہ یہ ایسا نہیں کہ ہم انٹینشنلی یہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی روز مرہ کی روٹین دیکھیں تو ہم لوگ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کہیں نہ کہیں یوز کر ہی رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ری انفورسمنٹ کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. آپ کی صرف اسمائل بھی دوسرے کے لیے ری انفورسمنٹ کی حیثیت رکھتی ہے. یا صرف ٹیچر کی یا کلاس میں کلیپنگ کرا دی جائے کہ ایک بچے کی اچھی پرفارمنس پہ یا کسی کوئی اس نے اچھی بات کی ہو وہ بھی ری انفورسمنٹ کی حیثیت رکھتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ری انفورس کرنے کے لیے کوئی پیسہ ہی خرچ کیا جائے. تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور یہ والی ری انفورسمنٹ کی ٹیکنیکس ہم روزمرہ روٹین میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ ایک اور ایگزامپل لکھی ہوئی ہے کہ ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ اپنے کولیگس کے ساتھ اچھی طرح انٹریکٹ کریں تو وہ جو فیلنگ ہے ہیپی فیلنگس جو کریٹ ہوتی ہے ہمارے اندر اور سیٹسفائی ہوتے ہیں ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ کولیگس کے ساتھ ریلیشنز میں تو وہ بھی ایک ری انفورسمنٹ کی حیثیت رکھتی ہے. اگر ہم انہی کولیگ سے جھگڑا یا ان فرینڈ سے جھگڑا کر لیں تو وہ جو ایک انہیپی فیلنگز ہوں گی وہ ہمارا موڈ بھی آف کر دیں گی. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریلیشن اگر پازیٹیو ریلیشنز ہو، اچھے ریلیشن ہو تو وہ بھی آپ کے اندر اچھی فیلنگز جو جنریٹ کرتی ہیں وہ آپ کے لیے ری انفورسمنٹ کی حیثیت رکھتی ہے. دین پیرنٹس کے لیے ایک ایڈوائس کہ ایکسیڈنٹل پازیٹیو ری انفورسمنٹ کو ایوائڈ کیا جائے. یہاں پہ یہ ہے کہ پیرنٹس جو بچوں کی جو انہیلدی یا ایسے بیہیویئرس جو کہ ری انفورس نہیں کرنے چاہیے وہ بھی ری انفورس کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ بتایا یہ گیا ہے کہ کبھی کبھی کچھ بیہیویئرس کو اگنور کرنا ضروری ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پہ بچے کی اٹینشن ڈائیورٹ کی جائے. بچے اکثر اوقات جو ہے وہ برا بیہیویئر اسی لیے شو کرتے ہیں تاکہ ان کو نا اٹینشن دی جائے. تو اگر ان کو اٹینشن نہ دی جائے، اگنور کر دیا جائے تو ان کا یہ بیہیویئر اسٹرینتھن نہیں ہوگا کہ وہ برا بیہیویئر شو کرے اور پیرنٹس اس کو اٹینشن دے گا. تو پیرنٹ کی اٹینشن اس کے لیے نا ریوارڈ کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ پھر ہمیشہ اسی طرح کرے گا کہ جب بھی اس کو پیرنٹس کی اٹینشن لینی ہوگی وہ کوئی برا بیہیویئر شو کرے گا اور پیرنٹس اس کو اٹینشن دیں گے. تو اس طرح کے بیہیویئرس کو ری انفورس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور ایک اور ایگزامپل لکھی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ پیرنٹس سے اجازت لے رہا ہے باہر جانے کی اور اس کی پیرنٹس کو بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں مجھے جانے دیں، لیکن ایٹ لاسٹ پیرنٹس مان گئے. تو جب بچہ یہ دیکھتا ہے کہ پیرنٹس کو بہت زیادہ انسسٹ کرنے کے بعد میں اپنی بات منوا لوں گا تو یہ ہے کہ اس کا یہ بیہیویئر ری انفورس ہو جاتا ہے
کہ جب میں اس طرح ہمیشہ کروں گا تو آئندہ بھی پیرنٹس میری بات مان لیں گے. تو اگنورنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ضروری ہے. ہر بات پہ اٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی بچوں کی ہر بیہیویئر پہ, کیونکہ وہ اکثر اوقات اس طرح کے بیہیویئرس اسی لیے شو کرتے ہیں تاکہ پیرنٹس جو ہے وہ اٹینشن دیں ان کو. دو امپورٹنٹ ایشوز ہیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے, ان کو بہت ضروری ہے نوٹ رکھنا. ٹائمنگ, ری انفورسمنٹ کی ٹائمنگ. ایسا نہ ہو کہ بچے نے بیہیویئر اچھا ابھی کیا اور اس کو مہینے بعد اس بیہیویئر پہ ری انفورس کیا گیا ہے. ایسے نہیں, جب بیہیویئر ہوا, اچھا کام ہوا, آپ فوراً اس کو ری انفورس کریں تاکہ ایسوسیشن ڈیولپ ہو سکے. کیونکہ اوپرنٹ کنڈیشننگ کا ہم کانسیپٹ پڑھ رہے ہیں, اور اوپرنٹ کنڈیشننگ جو ہے وہ ایسوسیشن, لرننگ بائی ایسوسیشن کا کانسیپٹ ہے. تو ایسوسیشن ڈیولپ ہونی چاہیے ایک رسپانس اور اسٹیمولس میں. ہم نے شروع میں ہی دیکھا تھا اوپرنٹ کنڈیشننگ کے لیکچرز میں کہ اوپرنٹ کنڈیشننگ میں پہلے رسپانس آتا ہے اینڈ دین اسٹیمولس آتا ہے. اسٹیمولس ان دا فارم آف ریوارڈ یا پنشمنٹ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ بچے نے اچھا رسپانس کیا تو فوری طور پہ اس کو ریوارڈ کیا جائے, ادروائز وہ ایک ایسوسیشن ڈیولپ نہیں ہو پائے گی. بچہ لرن نہیں کر سکے گا کہ ایک اچھا بیہیویئر کرنے پہ اس کو ری انفورس کیا جاتا ہے. اور ڈیلے آف ری انفورسمنٹ کا یہاں کانسیپٹ لکھا ہوا ہے کہ وہی اگر ڈیلے ہو جائے ری انفورسمنٹ میں تو بچے کے اندر ایسوسیشن جو ڈیولپ ہونی ہے اوپرنٹ کنڈیشننگ وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے گی. کنسسٹنسی ان دا ڈیلیوری آف ری انفورسمنٹ. شروع میں جب آپ نے بیہیویئر اسٹرینتھن کرنا ہے تو آپ کو کنسسٹنٹلی اس بیہیویئر کو ری انفورس کرنا ہے. جب وہ بیہیویئر ہوگا آپ نے اس کو ہمیشہ ری انفورس کرنا ہے. پھر کچھ عرصے بعد, کچھ ٹائم کے بعد جب آپ کو لگے کہ ہاں یہ بیہیویئر کافی حد تک اسٹرینتھن ہو گیا ہے تو پھر کبھی کبھی ری انفورس اس بیہیویئر کو کیا جائے. لیکن شروع میں جب آپ ایک بیہیویئر, اچھا بیہیویئر سکھا رہے ہیں یا کچھ لرن کروا رہے ہیں تو آپ نے جب بھی وہ بیہیویئر شو ہوگا آپ نے اس بیہیویئر کو ری انفورس کرنا ہے. تو یہ دو کانسیپٹ, دو امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو کہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ میں بہت امپورٹنٹ ہے. ٹائمنگ اینڈ کنسسٹنسی ان دا ڈیلیوری آف ری انفورسمنٹ. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ بہت اچھی طرح کلیئر ہو گیا ہوگا. ایگزامپلس بھی کوٹ ہوئی ہوئی ہیں, اور ہمارا نیکسٹ لیکچر اسی کا پارٹ 2 ہوگا جس میں ہم نیگیٹو ری انفورسمنٹ کو بھی ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے ود ایگزامپلس. تو نیکسٹ لیکچر بھی بہت جلد آئے گا آپ کے سامنے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.